السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو۔ تو دوستو، اپنے 3000 موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آف پاسٹ پیپر، چاہے وہ چاروں صوبائی پبلک سروس کمیشن کے ہو، این ٹی ایس ایٹا کے ہوں، یا پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ہو، ان کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے اس کے 5 پارٹس ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اراؤنڈ اباؤٹ 200 ایم سی کیوز اب تک ہو چکے ہیں۔ ابھی کویسچن نمبر 201 چھٹے پارٹ میں ہم 201 سے شروع کریں گے، اور چھٹے پارٹ کا 201واں سوال جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کویسچن نمبر 201 سے۔ آپ دیکھیں، ہیڈ کوارٹر آف گندھارا سویلائزیشن از، تو گندھارا سویلائزیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ٹیکسلا ہے۔ ٹیکسلا از اے کریکٹ آپشن۔ اسی طرح کویسچن نمبر 202، ہیڈ کوارٹر آف سارک از سچویٹڈ، یہ آئی تھنک اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ سارک کا ہیڈ کوارٹر جو ہے یہ کٹھمنڈو نیپال میں ہے۔ کویسچن نمبر 203، میکسیمم وول پروڈیوسنگ کنٹری، دنیا میں سب سے زیادہ وول پروڈیوس کرنے والا ملک جو ہے وہ آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا از دی کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 204، آفیشیل ریلیجنس آف جاپان، یہ بھی بہت سارے پیپر میں دیکھ چکا ہوں۔ جاپان کا جو ریلیجن ہے آفیشیل ریلیجن، اس کو ہم شنتوئزم کہتے ہیں۔ شنتوئزم آپ نے یاد رکھنا ہے، شنتوئزم از اے آفیشیل ریلیجن آف جاپان۔ کویسچن نمبر 205، وچ ایلیمنٹ یوز فار پروڈیوسنگ نیوکلیر فیول، یہ آپ کو پتہ ہوگا نیوکلیر فیول کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہم نیوکلیر ری ایکٹر میں یورینیم کا استعمال کرتے ہیں۔ سو یورینیم از اے کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 206، ہاؤ مینی رکوز ان 30 پارہ آف قرآن، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں کتنے رکو ہیں؟ سو آئی تھنک یہ 39 رکو بنتے ہیں، بعض نے 38 لکھے، بہرحال یہ آپ کو ذرا خود کنفرم کر لے کہ 38 ہے کہ 39 ہیں، پر ہے آئی تھنک 38 یا 39 ہی ہے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 207، وچ از لیس کنڈکٹر، یہ 4 آپشنز میں نے دیے، آئرن، کاپر، سلور، وڈ جو ہے یہ سب سے لیس کنڈکٹر ہے، کیونکہ وڈ جو ہے خاص طور پہ ڈرائی وڈ ہو تو بالکل بھی کرنٹ کنڈکٹ نہیں کرتا۔ سو وڈ از اے کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 208، نیاگرا فال لائز بٹوین، نیاگرا فال جو ہے یہ یو ایس اے اور کینیڈا کے بیچ فال ہوتا ہے، یہ اپنے یاد رکھنے امپورٹنٹ ایم سی کیو ہیں۔ کویسچن نمبر 209، وچ از دا اسمالسٹ کنٹری آف دا ورلڈ امنگ ایریا، ایریا کے حساب سے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک جو ہے وہ سین میرینو ہے۔ آپشن 3 کو دیکھیں، سین میرینو از دی اسمالسٹ کنٹری ان دا ورلڈ امنگ ایریا یا آن اے بیسس آف ایریا۔ کویسچن نمبر 210، ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم اپوائنٹڈ گورنر آف یمن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر کس کو منتخب کیا تاکہ وہ وہاں جا کے زکوٰۃ بھی کلیکٹ کر سکیں؟ تو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے جو گورنر منتخب ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گورنر منتخب کیا تھا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ سو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ از دی کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 211، ہاؤ مینی ٹائمز زکوٰۃ مینشن ان قرآن، قرآن پاک میں زکوٰۃ کا جو ذکر آیا ہے وہ 32 ٹائمز، 32 دفعہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ سر کویسچن نمبر 212، وچ سورہ گیوز ڈیٹیل امنگ زکوٰۃ ریسیور، اچھا جی، جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے، جو زکوٰۃ کے ریسیور ہوتے ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، کس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، تو یہ سارا ڈیٹیل کون سی سورہ میں ہے؟ تو یہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، زکوٰۃ ریسیور کا جو ذکر ہے وہ سورہ توبہ میں، کریکٹ آپشن ہے سورہ توبہ۔ کویسچن نمبر 213، فرسٹ وحی نازل ہوئی، اچھا جی، پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ کویسچن نمبر 214، وین زکوٰۃ ڈکلیئرڈ مسٹ، اچھا جی، زکوٰۃ کو کب فرض کیا گیا مسلمانوں پہ، صاحب نصاب شخص پہ زکوٰۃ کب فرض ہوا؟ تو یہ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوا۔ کویسچن نمبر 215، لائٹ آف سن ریچ ان ارتھ، زمین تک سن کی جو روشنی وہ کتنے ٹائم میں پہنچتی ہے؟ تو یہ تقریباً 8.5، 8.2، 8.3، لیکن بہرحال 8.5 آپ کر لیں، اتنے ٹائم میں وہ زمین تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ باقی جو آپشنس تھے پیپر میں وہ 3 منٹ، 4 منٹ، 6.5 منٹ، تو 8.2 سے اگر اباؤ لے لیں 8.23، بس یہ کریکٹ آپشن ہوں گے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 216، ہیڈ کوارٹر آف انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جنیوا میں ہے۔ کویسچن نمبر 217، مسلم لیگ نیم واز پروپوزڈ بائی، مسلم لیگ کا یہ نام جو تھا یہ نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے، انہوں نے یہ نام رکھا تھا، اور یہ مسلم لیگ کے بانی بھی ہے۔ اچھا جی، پہلے پریزیڈنٹ جو ہے سر آغا خان ہے، لیکن بانی مسلم لیگ کے نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ ہیں، اور مسلم لیگ کی بنیاد بھی ڈھاکہ میں ہی رکھی گئی، ڈھاکہ میں یہ
مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 218، جنٹس از دا ڈسٹرب آف وچ پارٹ آف باڈی؟ لیور کی ڈسٹربنس کو یا لیور کی ڈیزیز کو ہم جنٹس کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 219، قائد اعظم لیو کانگریس، قائد اعظم نے کانگریس کو کیوں چھوڑا؟ بیکاز یا ڈیو ٹو نان کوپریٹیو موومنٹ بائی گاندھی۔ ایک تو یہ تھا کہ گاندھی صاحب جو تھے وہ بھی کوپریٹیو نہیں تھے، اور اس طرح کانگریس بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کوپریٹیو تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ کویشچن نمبر 220، ان ہیپاٹائٹس وچ آرگن ڈسٹرب؟ ہیپاٹائٹس میں آپ کو پتہ ہے ہیپاٹا بایولوجی میں ہم لیور کو کہتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس از اے ڈیزیز آف لیور، تو اس سے لیور ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 221، نصاب ان اماؤنٹ آف گولڈ؟ اچھا جی، اگر آپ کے ساتھ گھر میں سونا پڑا ہوا ہے تو تولے کے حساب سے تو ہم کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ اگر گھر میں پڑا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہیں، وہ زکوٰۃ دے گا، ہر حال میں دے گا۔ اگر گرام کے حساب سے لے لیں نصاب ان اماؤنٹ آف گولڈ، تو یہ 87.48 گرام آپ کر لیں۔ اکثر پیپر میں یہ 0.48 نہیں لگاتے، صرف 87 لگا لیتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے کیونکہ شریعت میں جو ہے ایگزیکٹ پوائنٹ کی قیمت ہوتی ہے۔ شرعی اصولوں کے مطابق آپ نے ذرہ برابر کمی، ذرہ برابر اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ تو 87.48 گرام اگر آپ کے ساتھ سونا پڑا ہوا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کبھی کبھار یہ سوال ایسے بھی پوچھ رہے تھے، میں نے خود کے پی کے ایک پیپر میں دیکھا ہے، کے پی پبلک سروس کمیشن کا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بھی مجھے دیکھنے کو ملا یہ کویشچن۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ایک تولہ میں کتنا گرام ہوتے ہیں؟ تو ایک تولے میں گرام پہلے زمانے میں 11.66 گرام، ایک تولے میں 11.66 گرام وہ لیتے تھے، لیکن وہ 0.66 اور 11 یہ ان کو پھر ختم کیا گیا۔ ابھی انہوں نے جو سٹینڈرڈ رکھا ہے، ایک تولہ 10 گرام کے برابر بس وہ لیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی گولڈ کے کام کرنے والے ہیں یہ ایک تولہ 10 گرام کے برابر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ گھر میں 87.48 گرام گولڈ پڑا ہوا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہیں۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 222، نصاب ان سلور؟ چاندی اگر آپ کے پاس ہے گرام میں، تو چاندی تو وہ اگر تولے کے حساب سے کر لے تو چاندی 52.5 تولہ 52.5 تولہ اگر آپ کے ساتھ چاندی ہے تو زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے۔ لیکن اگر آپ گرام میں کر دیں تو گرام میں 612.32 گرام 612.32 گرام اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہیں۔ کویشچن نمبر 223، پروڈکشن وچ از ایکول ٹو نصاب؟ اچھا جی، آپ پروڈکشن کھیت ہیں آپ کے یا کچھ اور آپ کارخانہ ہے گھر میں آپ کا، آپ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور اگر اس کی قیمت 948 کلو گرام ویٹ یا اس کے برابر ہو جائے، اس کی قیمت 948 کلو گرام گندم کی جتنی قیمت ہوتی ہے، آپ کوئی بھی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، اس چیز کی قیمت اس کے ساتھ ایکول ہو گئی یا اس سے بڑھ گئی تو آپ پہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 224، زکوٰۃ ایئر سٹارٹ اکارڈنگ ٹو؟ زکوٰۃ ایئر جو ہے یہ ہجری کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے آپ نے دینا ہوتا ہے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے آپ نے سارا ڈیٹیل رکھنا ہے۔ کویشچن نمبر 225، ہو واز دا فادر آف فرینچ ریولوشن؟ فرینچ ریولوشن یہ آپ دیکھ لیں، آئی تھنک میں پہلی ویڈیوز میں ان پہ تفصیل سے بات کر بھی چکا ہوں۔ فرینچ ریولوشن کے فادر جو ہیں وہ کون تھے؟ جین جیکس روسو۔ یہ فرینچ ریولوشن کب شروع ہوئی، کون اس میں تھا، کیا تھا، تو آپ خود بھی دیکھ لیں، میرے ویڈیوز میں بھی ڈیٹیل آپ کو مل سکتی ہے۔ کویشچن نمبر 226، اسٹیچو آف فریڈم ان نیو یارک؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیو یارک میں ایک مجسمہ انہوں نے کھڑا کیا جس نے وہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اگر آپ گوگل پہ سرچ کر لیں اسٹیٹس آف فریڈم، تو وہ مجسمہ نیو یارک یا امریکہ کو کس نے دیا تھا؟ یہ فرانس کے ایک اسکلپچر تھے جو مطلب مجسمے بناتے ہیں، یہ اسٹیچو بناتے ہیں، انہوں نے بنایا تھا، اور یہ پھر فرانس والوں نے امریکہ کو گفٹ کیا تھا۔ یہ نیو یارک میں جو اسٹیچو آف فریڈم پڑا ہوا ہے، اس کو اسٹیچو آف فریڈم کہتے ہیں، یہ فرانس والوں نے ان کو دیا تھا۔ کویشچن نمبر 227، وال اسٹریٹ از اے فیمس؟ وال اسٹریٹ کیا ہے؟ یہ MCQs ابھی ریسنٹلی ایک پیپر میں دیکھ چکا ہوں۔ وال اسٹریٹ جو ہے یہ اسٹاک مارکیٹ ہے، نیو یارک میں اسٹاک مارکیٹ ہے۔ کویشچن نمبر 228، سن لائٹ کنسسٹ آف ڈیش کلر؟ سن لائٹ جو ہے کلر کے حساب سے اگر آپ بات کر لیں تو کلر کے حساب سے تو 7 رنگوں پہ مشتمل ہے، جس میں ہم ویزیبل 7 رنگ کو ہم ویزیبل کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، لیکن اگر ہم اور حساب سے اس کو ویو لینتھ یا فریکوینسی کے حساب سے کر لیں تو تب بھی جو ہے یہ 7 فریکوینسیز یا 7 ویو لینتھ پہ مشتمل ہے۔ تو کلرز بھی اس میں 7 ہم کہہ سکتے ہیں، فریکوینسی یا ویو لینتھ کے بیس پہ ہم کریں تو بھی یہ 7 ہے۔ یہاں پہ جو آپشن دی ہے یہ غلط ہے۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 229، تھیوری آف ریلیٹیوٹی از پریزنٹڈ بائی؟ ریلیٹیوسٹکس موشن کی یہ جو تھیوری تھی آئنسٹائن نے پیش کی تھی، فزکس سیکنڈ ایئر کے فزکس میں آپ اس کا ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 230، کیش کراپ از؟ کیش کراپ ہم کن کراپس کو کہتے ہیں؟ وہ کراپ کے جو اپنے اوون یوز کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہو، which is not cultivated for own use, so such a crops are called cash crops۔
ایسے کراپس کو ہم کیش کراپس کہتے ہیں. اچھا جی کویشچن نمبر 231 آرٹیفیشیل کلٹیویٹڈ ایریا. اچھا جی کوئی بھی ایریا ہے آپ کے ساتھ، آپ اس پہ کلٹیویٹڈ فصل بو رہے ہیں تو اس پہ عشر کا حساب کیا ہوگا؟ تو 20 حصے میں سے ایک حصہ آپ نے اس کو عشر میں دینا ہے. کلٹیویٹڈ ایریا پہ عشر ہوتا ہے، تو عشر آپ نے اگر دینا ہے تو 1/20 کے حساب سے آپ نے دینا ہے. کویشچن نمبر 232 اف اے پرسن obtain something from underground. اچھا جی کسی بندے کو زمین سے کچھ ملا، سونا ملا یا کوئی ڈائمنڈ ملا یا کوئی اور قیمتی چیز اس کو زمین سے ملی، تو اس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہیں. تو جی بالکل اس پہ بھی زکوٰۃ اپلیکیبل ہے، اور وہ اس چیز کو قیمت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز کتنی مہنگی ہے. فار ایگزامپل وہ 100 روپے کی قیمت رکھتا ہے تو اس میں سے آپ نے 20 روپے زکوٰۃ میں دینے، 1/5 کے حساب سے آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینا ہے. کویشچن نمبر 233 زکوٰۃ امنگ گوٹ اپلیکیبل. اچھا جی یہ امپورٹنٹ MCQs ہیں. اگر آپ بھیڑ بکریوں کا کام کرتے ہیں اور 40 بکریاں آپ کے ساتھ ہیں اور سال اس پہ گزر گیا تو 40 بکریوں پہ جو ہے زکوٰۃ پھر فرض ہو جاتی ہے. 40 بکریاں اگر آپ کے پاس ہیں تو 40 گوٹس پہ زکوٰۃ فرض ہے. کویشچن نمبر 234 اماؤنٹ آف زکوٰۃ امنگ گولڈ سلور اینڈ سیملر تھنگس. اچھا جی زکوٰۃ گولڈ سلور یا کوئی اور چیز آپ کے ساتھ گھر میں پڑی ہو، نارمل جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ 2.5% کے حساب سے دیتے ہیں. 2.5% مینز 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے. کویشچن نمبر 235 گورنمنٹ کمپنی obtain 1 بلین نیٹ پروفٹ. کوئی بھی گورنمنٹ کمپنی اس نے پروفٹ گین کر لیا، 1 بلین نیٹ پروفٹ انہوں نے گین کیا، زکوٰۃ ان پہ کتنا ہوگا؟ 0 ہوگا. 0 کیوں ہوگا؟ کیونکہ ایک تو اس پہ سال نہیں گزرا، اور باقی گورنمنٹ کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ تو بس کبھی پروفٹ کرتے، کبھی لاس کرتے، کبھی پروفٹ کرتے، کبھی لاس کرتے، اور وہ تو اپنے شہریوں کو ہی دیتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے خود اس کے بارے میں علم ہے نہیں. بہرحال آپ خود بھی کنفرم کر لیں کہ گورنمنٹ کمپنیوں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹس تو کسی کو پتہ ہو تو میرے ساتھ بھی کمنٹ میں شیئر کریے گا. اچھا جی کویشچن نمبر 236 زکوٰۃ آرڈیننس پروملگیمیٹڈ. پاکستان میں ہمارے ہاں زکوٰۃ آرڈیننس یہ 20 جون 1980 کو لاگو ہوا تھا، پروملگیمیٹ ہوا تھا. کویشچن نمبر 237 اکارڈنگ ٹو سیکشن 17. یہ سیکشن 17 پتہ نہیں آئین کے سیکشن 17 کی بات کر رہے ہیں، 1973 کے آئین کی، یا کوئی اور ایکٹ انہوں نے بنائی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ڈیٹیل یا نہیں لکھی. تعلقہ کمیٹی از ایکول ٹو تحصیل کمیٹی. تعلقہ کمیٹی کیا ہے؟ تحصیل کمیٹی کے برابر ہوتا ہے، تو یہ آپ خود دیکھ لیں. اچھا جی کویشچن نمبر 238 دسمان پیلس از ریزیڈنس آف امیر آف کویت. دسمان پیلس جہاں پہ کویت میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، وہاں اس کو امیر کہتے ہیں، امیر آف کویت. تو امیر آف کویت جہاں پہ رہتے ہیں، جو اس کی ریزیڈنسی ہوتی ہے، اس کو دسمان پیلس کہتے ہیں. کویشچن نمبر 239 پروسلین ٹاور. چائنا میں ایک ٹاور ہے جس کو پروسلین ٹاور کہتے ہیں، یہ چائنا میں ہے. کویشچن نمبر 240 وچ مسلم آرگنائزیشن فاؤنڈیڈ ان 1962. مسلم ورلڈ لیگ. مسلم ورلڈ لیگ، یا اس کو عربی میں رابطہ العالم الاسلامی یہ بھی کہتے ہیں. 1962 میں یہ تنظیم بنائی گئی. اس کو عربی میں رابطہ العالم الاسلامی کہتے ہیں، یا پھر انگلش میں ہم اس کو ورلڈ مسلم لیگ ہم بھی اس کو کہتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں مسلم لیگ ہے، ایک ورلڈ جس میں تمام مسلمان دنیا کے ممالک شامل ہیں. یہ 1962 میں یہ آرگنائزیشن بنائی گئی اور اس کا ہیڈ کوارٹر مکہ سعودی عربیہ میں ہے. کویشچن نمبر 241 کارٹوگرافی از دا اسٹڈی آف سیکرٹ رائٹنگ. اچھا جی کارٹوگرافی، یہ اسپیلنگ آئی تھنک انہوں نے غلط لکھی ہے، لیکن کارٹوگرافی ہی ہے. کارٹوگرافی از دا اسٹڈی آف سیکرٹ رائٹنگ. سیکرٹ رائٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں، سو دس از ناؤن ایز کارٹوگرافی. کویشچن نمبر 242 فاؤنڈر آف سیوکنٹ موومنٹ رابرٹ بیٹن پاول. اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ انہوں نے اسپیلنگ غلط لکھی ہے، یہ اسکاؤٹ موومنٹ ہے، SCOUT اسکاؤٹ، یہ انہوں نے SOUCT لکھا ہے، تو یہ اسکاؤٹ موومنٹ ہے. اسکاؤٹ جو ہے یہ ایک والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، خاص طور پہ ینگ نوجوان لوگوں کے لیے جو مدد کرتے ہیں مختلف فیلڈز میں. تو یہ اسکاؤٹ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ملک کے اپنے اپنے اسکاؤٹس ہوتے ہیں. سو اسکاؤٹ موومنٹ کے فاؤنڈر کون ہیں؟ اسکاؤٹ موومنٹ کے فاؤنڈر رابرٹ بیڈن پاول ہیں. رابرٹ بیڈن پاول از اے اسکاؤٹ موومنٹ. اچھا جی کویشچن نمبر 243 LSE پیلس از دی ریزیڈنسی. LSE پیلس جو ہے یہ فرانس کے صدر یا پریزیڈنٹ جہاں پہ رہتے ہیں اس کو LSE پیلس کہتے ہیں. کویشچن نمبر 244 سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ان افغانستان. افغانستان میں سب سے پہلے تو پختون ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تاجک ہیں. اینڈ کویشچن نمبر 245 ورلڈ وائڈ اسپریڈ ڈیزیز از کالڈ ایپیڈیمک. ایک تو وہ ڈیزیز ہوتی ہے، اس طرح بھی کورونا آیا ہے تو اس کو ہم پینڈیمک کہتے ہیں، کیونکہ جو ابرپٹلی بہت تیزی کے ساتھ اور ایک دم سے جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے، تو دس از ناؤن ایز پینڈیمک، وبا ہم اس کو کہتے ہیں.
لیکن اگر کوئی ڈیزیز اسپریڈ ہو جائے پوری دنیا میں اور رفتہ رفتہ ہو جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایپیڈیمک کہتے ہیں. دس از ناؤن ایز ایپیڈیمک. 245واں سوال ہو گیا. آئی تھنک یہاں تک کافی ہیں کیونکہ باقی کویسچنز جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ ہوں گے. 246ویں سوال سے ہم نیکسٹ پارٹس پہ شروع کریں گے. تب تک کے لیے اسٹے ود اس. کوئی بھی چینل پہ نہیں ہوگا چینل کو سبسکرائب کریے گا. ویڈیو چلی گئی تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.